بولو تو مرضی تو سانی حضور میں ہی تو ساری بہار پیار سے نوازا جائے نا حضور میں ہی تو ساری بہار آپ سے انداز غلام صدیق اکبر کا ہے. آؤ ذرا صدیق اکبر کی بیٹی کی بات کریں. صدیق اکبر کی بیٹی کو رب العالمین نے کتنا عشق مصطفیٰ عطا فرمایا. انداز غلامی سیکھنا تو صدیق اکبر کی بیٹی سے سیکھو. اے لوگوں جس وقت میرے آقا صدیق اکبر کو لے کر مکہ سے ہجرت فرما کے مدینے جا رہے تھے. بولو میرے آقا صدیق اکبر کو لے کر مکہ سے روانہ ہوا مدینے کی جانب. 3 دن غار ثور کے اندر ڈیرا لگایا. 3 دن غار ثور میں ڈیرا لگایا. اور جناب صدیق اکبر نے اپنی بیٹی کو نصیحت کی تھی, آرڈر دیا تھا میری بیٹی جتنے دن ہم غار ثور میں رہیں گے نا تم نے راشن تیار گھر سے کرنا اور غار ثور تک پہنچانا. گھر سے راشن تیار کر کے غار ثور تک پہنچانا. علماء بیٹھے میری سرپرستی فرمائیں گے, رہنمائی فرمائیں گے, دعا بھی فرمائیں گے. آپ لوگ ذرا ذوق کا اظہار کرو. بولو سبحان اللہ. صدیق اکبر نے اپنی بیٹی کو آرڈر دیا کہ بیٹی جب تک ہم غار ثور میں تم نے راشن تیار کر کے غار ثور تک پہنچانا ہے. جناب اسماء بنت ابو بکر صدیق اکبر کی بیٹیاں فرماتی ہیں پہلی رات آئی, شام کا وقت ہوا تو میں نے اپنے گھر میں کھانا تیار کیا. تیار کرنے کے بعد میں چپ کے گھر سے نکلی. چونکہ مشکل وقت تھا, دشمن تاک کے اندر لگا ہوا تھا, بیٹھا ہوا تھا کہ حضور کا سراغ مل جائے, صدیق اکبر کا سراغ مل جائے تاکہ حضور تک ہم پہنچ جائیں. حضور تاکہ مکہ سے مدینے تک نہ پہنچ سکیں, ہم حضور کو گرفتار کر لیں, صدیق اکبر کو گرفتار کر لیں. اسماء بنت ابو بکر فرماتی ہیں رات کی تاریکی جب خوب اندھیرا ہو گیا, دشمن تاک کے اندر ہے, چاروں طرف سے خطرہ بھی ہے اور پھر رات کا وقت بھی ہے اور جوان عورت بھی ہے. یار آج بھی مکہ سے غار ثور تک جانا, یہ جو آج کی سعادت حاصل کر کے ان سے پوچھو کتنا مشکل ہے. وہ اس وقت 14 صدیاں پہلے کی بات ہے, کتنا مشکل راستہ ہوا ہوگا, کتنا مشکل سفر ہوا ہوگا. جوان عورت بھی ہے بھی اکیلی, دشمن کا خطرہ بھی ہے اور پھر جا کر غار ثور تک راشن پہنچانا بھی ہے, واپس بھی آنا ہے. اسماء بنت ابو بکر فرماتی ہیں بڑے مشکل حالات میں کھانا تیار کر کے غار ثور تک پہنچایا. ایک دن تو پہنچایا لیکن دوسرا روز آیا, ابھی میں کھانا تیار ہی کر رہی تھی کہ دروازے پہ شور پڑ گیا. دروازے پہ شور پڑ گیا, کافی شور ہوا. میں نے دروازہ کھول کے دیکھا یہ معاملہ کیا ہے, لیکن دیکھا سامنے ابو جہل اس کی پوری کمپنی کھڑی ہے. کہتی ہے اسماء بنت ابو بکر ذرا یہ تو بتا صدیق اکبر کدھر ہے اور حضور کدھر ہے, حضور کا پتہ بتا. جناب اسماء بنت ابو بکر فرماتی ہیں سوچ کے اندر پڑ گئی. ابو جہل نے جب پوچھا نا پوری ٹیم کے ساتھ آیا ہوا تھا, اکیلا نہیں تھا, کہا بتا حضور کدھر ہے, صدیق اکبر کدھر ہے. فرماتی ہیں سوچ کے اندر پڑ گئی اگر حضور کا پتہ بتاتی ہوں تو یہ حضور کے ساتھ بے وفائی ہوگی, چونکہ یہ دشمن ہے حضور کا اور حضور تک پہنچے گا, حضور کی گرفتار بھی کر سکتا ہے, حضور کو تکلیف بھی پہنچا سکتا ہے اور نعوذ باللہ حضور کو قتل بھی کر سکتا ہے. اگر پتہ بتاتی ہوں تو یہ حضور کے ساتھ بے وفائی ہے, اور اگر کہتی ہوں کہ پتہ نہیں ہے تو یہ تو جھوٹ ہے. اور مومن حضور کے ساتھ بے وفائی بھی نہیں کر سکتا اور مومن کو جھوٹ بھی زیب نہیں کرتا, بے وفائی بھی نہیں کر سکتی, جھوٹ بھی نہیں بول سکتی ہوں. اب تیسرا راستہ کون سا ہے؟ فرماتی ہے ابھی سوچ ہی رہی تھی, پھر دوسری بار پوچھا اسماء بنت ابو بکر بتا کدھر ہے حضور. فرماتی ہے پھر خاموش ہوگی, سوچنے کے اوپر مجبور ہوگی کیا بتاؤں. کہتی ہوں نہیں پتا, پھر جھوٹ ہے. کہتی ہوں بتاتی ہوں تو یہ حضور کے ساتھ بے وفائی ہے. فرماتی ہے تیسری بار سے للکار کے کہا اسماء بنت ابو بکر پوچھ رہا ہوں بتاتی ہے کہ نہیں بتاتی, حضور کدھر ہے, صدیق اکبر کدھر ہے. اسماء بنت ابو بکر فرماتے ہیں جگر کو تھاما گج کیا ہے سبحان اللہ. اسماء بنت ابو بکر فرماتی ہیں تیسری بار جب گرفتار آواز میں ابو جہل نے مجھ سے گرفتار آواز میں للکار کے کہا, غصے کے اندر مجھ سے کہا اے اسماء بتاتی کیوں نہیں ہے, میں تجھ سے پوچھتا ہوں حضور کدھر ہے, صدیق اکبر کدھر ہے. فرماتی ہے میں نے اپنے جگر کو تھاما, اپنے جسم کو تھام کے جگر کو تھام کے میں نے گرفتار آواز کے اندر للکار کے اسے مخاطب کر کے کہا اے ابو جہل سن لے, میں جان پھر میں عورت ہوں, تو مر گئے, میں کمزور ہوں, تو تک ڈر گئے, میں اکیلی ہوں, تیرے ساتھ اتنا بڑا ذمہ غفیر ہے. اے ابو جہل سن لے, اللہ کی عزت کی قسم ہے میں حضور کے ساتھ بے وفائی بھی نہیں کر سکتی ہوں, میں جھوٹ بھی نہیں بول سکتی ہوں. اللہ کی عزت کی قسم ہے مجھے پتا ہے حضور کدھر گئے, مجھے حضور کا پتا بتا گئے, مجھے حضور کا ایڈریس بتا گئے, حضور کے جائے مقام بتا گئے. لیکن ابو جہل سارا زور لگا لے, ساری طاقتیں سب
کر لے میں جان دے سکتی ہوں لیکن آقا کے ساتھ وفائی نہیں کر سکتی میں جان دے دوں گی لیکن آقا کے ساتھ بے وفائی تو لگا زور اپنا لگا اپنی طاقتیں نہیں بتاؤں گی جان دے دوں گی لیکن آقا کے ساتھ بے وفائی لیکن مومن کا یہ عقیدہ اور نظریہ مومن کی ڈیوٹی ہے کہ ایک لمحے اپنے آقا کے ساتھ وفا کرے آقا کی عزت و حرمت کے اوپر پیر کے اپنی بہادری اور شجاعت کا اظہار کر رہی ہیں کہتی ہے زور لگا تو اپنا طاقتیں لگا نہیں بتاؤں گی تو نہیں بتاؤں گی جان دے دوں گی لیکن آقا کے ساتھ بے وفائی یہ حضور کے صحابہ اور صحابیات کا جذبہ ہے جس صدیق کی بیٹی کے عشق اور جذبے آئے ہے کہ یہ عالم ہے کہ صدیق اکبر کے جذبے کا عالم کیا ہوگا صدیق اکبر کی محبتوں کا عالم کیا ہوگا ان کی وفا کا عالم کیا ہوگا آئے لوگ صدیق اکبر کے خلاف ورزہ سرائی کرتے ہیں صدیق اکبر کو پھونکتے ہیں ان کی ذات کو تانا تشنی کا نشانہ بناتے ہیں اور جس صدیق کی بیٹی تھی حضور کے ساتھ وفا کا یہ عالم ہے خود اندازہ کرو صدیق نے حضور کے ساتھ کتنی وفائیں کی ہوں گی